أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے محترم سامعین گرامی، بزرگان، سب سے پہلے خداوند قدوس کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ خداوند قدوس آپ کا اس ذکر میں آنا اور منتظمین کا انتظام اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے. عزیزان گرامی، کوشش کروں گا کہ زیادہ دیر تک آپ کو زحمت نہ دوں. انشاءاللہ وقت کے اندر ہی آپ کے زحمات کو تمام کروں گا چند عرائض پیش کر کے. اور ہم اور آپ جس شخصیت کے لیے، جس کے ذکر کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو نہ فقط یہ بلکہ یہ 14 کے 14 ان میں سے کوئی محمد نظر آئے گا یا کوئی علی نظر آئے گا. ان کا اعزاز یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ جس کو دیکھو گے یا تو محمد نظر آئے گا یا علی نظر آئے گا، لیکن میرے اس چوتھے امام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ امام ہے کہ جن میں اور مولا علی میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے. برائے نام بھی فرق نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہیں. عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ السلام کی اگر زندگی پر نظر ڈالی جائے تو مختلف پہلو ہیں. میں ایک چیز بیان کروں کہ امام زین العابدین، امام سجاد نے اتنی عبادتیں کی، خدا کی بارگاہ میں اتنے سجدے کیے کہ لقب ملا کہ انت سید الساجدین، انت زین العابدین. اب عزیزان گرامی، میں یہ عرض کروں، یہ تو روایات آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ مولا کو لقب ملا کہ سید الساجدین، زین العابدین، اور سب نے سن لیا، سرسری طور پر سب نے سن بھی لیا اور حفظ بھی کر لیا. لیکن بات یہ ہے کہ لقب ملا سید الساجدین، تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار، زین العابدین، تمام عبادت گزاروں کے سردار. عزیزان گرامی، اس کا مطلب کہ جو بھی شخص جہاں بھی ہو، جس بھی جگہ پہ ہو، جس بھی زمانے میں ہو، چاہے حرم میں عبادت کرے، چاہے مسجد میں عبادت کرے، چاہے گھر میں عبادت کرے، چاہے مسجد نبوی میں عبادت کرے، چاہے خانہ خدا میں عبادت کرے، جہاں بھی عبادت کرے گا، جہاں بھی سجدہ کرے گا، چاہے اس فرش پہ عبادت کرے، چاہے عرش پہ عبادت کرے، اگر اس کے لیے زینت ہے تو زین العابدین ہے، اگر اس کا کوئی سردار ہے تو سید الساجدین ہے. یہ سید الساجدین کا اعزاز ہے. عزیزان گرامی، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے بعد، یعنی کربلا کے بعد، اس امام کو زندہ رکھا ہی اس لیے گیا کہ خدا کی خدائیت کو منوائے. اس حجت خدا کو اس لیے باقی رکھا گیا اور انہوں نے اپنی عبادت سے منوایا کہ خدا کیا ہے، ورنہ یزید تو کہہ چکا تھا کہ خدا نہیں، نہ کوئی وحی تھی نہ کچھ تھا. تو عزیزان، اس امام سید الساجدین نے آ کر بتایا اور اپنے سجدوں کے ذریعے واضح کیا لوگوں پر کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اسلام کو حیات نو عطا فرمائی
عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ کریمہ کا آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ میں خداوند قدوس فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو پاک رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ کس چیز سے پاک رکھے؟ کم از کم اس بات پر تو متفق ہیں کہ عصمت ضرور ملے گی، معصوم ہیں، یعنی عصمت ملی اہل بیت کو اللہ کی طرف سے، اور یہ جو عصمت ملی ہے یہ عصمت اہل بیت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ کائنات کی ضرورت ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ عصمت اہل بیت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ کائنات کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فضیلت ہوا کرتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ سب علماء ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باعث فضیلت ہوا کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ باعث زینت بھی ہیں اور ضرورت بھی ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو باعث فضیلت کیا ہے؟ مثلاً باعث فضیلت نماز میں یہ ہے کہ صاف لباس ہونا چاہیے، خوشبو، یہ چیزیں جو ہیں نماز کے لیے کیا ہے؟ باعث فضیلت ہیں۔ لیکن نماز کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ضرورت ہیں نماز کی۔ نماز سے پہلے نماز کے لیے وضو کرنا یہ نماز کی ضرورت ہے۔ نماز کے دوران روبہ قبلہ ہونا یہ نماز کے لیے ضرورت ہے۔ تو عزیزان، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فضیلت ہوا کرتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت ہوا کرتی ہیں۔ معصوم امام کا وجود اس کائنات میں کائنات کی ضرورت ہے۔ معصوم امام کا اس کائنات میں وجود کائنات کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح پانی، سانس لینا حیات انسانی کے لیے ضروری ہے، جس طرح آکسیجن اور پانی حیات انسانی کے لیے ضروری ہے، اگر یہ آکسیجن اور پانی نہ ملے تو حیات انسانی کو خطرہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح آکسیجن اور پانی حیات انسانی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح امام معصوم کا وجود اس دنیا میں ضروری ہے۔ اگر آکسیجن اور پانی نہ ملے تو حیات انسانی کو خطرہ ہے، اگر معصوم کا وجود نہ ہو تو ایمان انسانی کو خطرہ ہے۔ اس لیے معصوم کا وجود ضروری ہے۔ اور عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، جس آیہ کریمہ کے پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا آپ کی خدمت میں، ویسے تو دیکھیں بہت ساری آیات ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آیات فضائل اتنی ہیں کہ ان کو احصاء کرنا بھی مشکل ہے، جیسا کہ ایسا کہا جائے، کیونکہ جناب ابن عباس کا واقعہ تو آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ بہرحال ان سب آیات میں سے اگر دیکھا جائے تو آیت تطہیر کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ آیت تطہیر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس لیے کہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو سب مسلمانوں نے لکھا، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک مسلسل حضور اکرم جب بھی نماز صبح کے لیے نکلتے تو نماز صبح سے جاتے وقت اپنے بیت الشرف سے جیسے ہی تشریف لے جاتے، مسجد میں خانہ خدا میں پہنچنے سے پہلے در سیدہ پر رکتے۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے در سیدہ پر رکتے، اور رکتے نہیں فقط، رکنے کے بعد سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو۔ سلام کے بعد آیت کی تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یعنی تاریخ نے ہمیں بتایا کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن نبی کریم نماز صبح کے لیے گئے ہوں اور سیدہ کے دروازے پر رکے نہ ہوں اور آیت تطہیر کی تلاوت میں کی۔
یہ وہ آیت تطہیر ہے. درود بھیجیے گا محمود آل محمود کی ذات پر. عزیزان گرامی، یہ امام معصوم جس کے لیے آپ حاضر ہوئے، جس کے ذکر سننے کے لیے، یہ وہ امام معصوم ہیں کہ جن کے لیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا، میرے جد امجد دادا علی کی طرح ہر دن، یعنی دن و رات میں ہر دن 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. عزیزان گرامی، 1000 رکعت نماز کی کیفیت کا اندازہ آپ کو اگر پتہ نہ ہوگا تو کم از کم شب قدر میں 100 رکعت نماز ضرور پڑھی ہوگی. اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھنا، یہ اس کا اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن میں عرض کروں کہ یہ تو دن کی کوتاہی ہے کہ کم پڑ گیا. اس کے ظرف میں یہ گنجائش نہیں. اگر دن طولانی ہو جاتا تو ان کی نمازیں بھی طولانی ہو جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دن کے ظرف میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام اگر دیکھا جائے تو عبادت کرنا، اللہ کی توحید کو اگر بچایا، عبادت کے ذریعے تبلیغ کی تو امام سجاد نے کی. اور عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام وہ ہستی ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ وہ ہستی ہیں کہ جس کے نانا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ آدم کو سجدہ تھا یا کس کو سجدہ تھا، یا سجدہ تھا تو کس طرح کا تھا. آیت کا ترجمہ اور معانی آپ جانتے ہیں. بس عرض خدمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام تر اس وقت کی تمام تر قوتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. اے حبیب اس وقت کو یاد کرو، اے حبیب اس وقت کو یاد کرو. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت جب آدم کو خلق کیا اور اس وقت کی تمام قوتوں کو ہم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو میرا نبی لباس نورانیت میں دیکھ رہا تھا. یہ سید سجاد جن کے نانا یہ ہے. عزیزان گرامی، سید سجاد، اور دیکھا جائے تو بندگی انہوں نے ہی سکھائی. اور ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ اگر اللہ کے بندے ہیں اور ہم خود کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، تو ظاہر سی بات ہے عبد اور معبود کے درمیان میں اگر رابطہ قائم ہونا چاہے، اگر اس سے کنیکٹ ہونا چاہے، اتصال ہونا چاہے، تو کس طرح ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان میں کچھ نہ کچھ واسطہ تو ہوگا. کچھ نہ کچھ ایسا واسطہ تو ہوگا جو وحدانیت اور بشریت کے درمیان میں ربط قائم کرا سکے. تو عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے رابطہ وہی قائم کروائے گا جو یہاں ہو تو علی نظر آئے، اگر نبی معراج پر جائیں تو لہجہ اسی کا ہی ہو. یہی ہوگے جو ربط قائم کروائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے اگر رابطے کے بغیر ہم کہیں کہ ہم بندے ہیں تو یہ دعویٰ بلا دلیل رہے گا. اور سید سجاد کے سجدوں نے اسلام کو اس طرح روشن کیا، اسلام کی اس طرح تبلیغ ہوئی کہ شاعر نے کہا، کیا خوب کہا کہ گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. اور محسن نقوی صاحب نے تو کمال کر دیا. انہوں نے مولا کی شان اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کی کہ سجاد کی آنکھیں ہیں، سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں ہیں، سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں ہیں، سجاد کی ہیبت سے گنگ زبانیں ہیں.
سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجیں گی جب تک زمانے میں یہ آذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی کہ وہ سید سجاد ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مجلس کے آخر میں اس سید سجاد کا دسترخوان بھی لگے گا، تو اس کے لیے دو جملے سن لیجئے گا۔ امام سجاد علیہ السلام کا یہ دسترخوان بھی لگے گا، اور ایک دسترخوان قدیم زمانے میں لگا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دسترخوان لگا تھا، وہ دسترخوان لگا تھا حواریوں کی طلب پر۔ حواریوں نے کہا کہ اے حضرت عیسیٰ، کیا آپ کے خدا ہمارے لیے آسمان سے مائدہ طعام نازل کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال جناب عیسیٰ نے توبیخ کی، لیکن اس کے بعد دعا مانگی خدا سے کہ خدا بندہ یہ مائدہ طعام طلب کر رہے ہیں، تو اس وقت جناب عیسیٰ کے لیے مائدہ طعام نازل ہوا، اگر توجہ ہے تو اس طعام میں کیا کیا تھا ذرا بتا دوں۔ مائدہ طعام جو نازل ہوا اس میں تھی مچھلی، گوشت، روٹی، سرکہ، نمک۔ قبلہ کتنی چیزیں تھیں؟ مچھلی، روٹی، گوشت، سرکہ، نمک، 5 چیزیں اس دسترخوان پہ نازل ہوئیں۔ معلوم ہوا 5 کا آسمان سے بہت پرانا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ جب دسترخوان نازل ہوا اور اس دسترخوان پہ جن لوگوں نے کھایا، تاریخ نے لکھا کہ جن نے کھایا اور جو مرض تھا اس سے شفا یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب عیسیٰ کے دسترخوان کی خصوصیت تھی کہ جس نے کھایا، جس مرض میں مبتلا تھے، شفا یاب ہو گئے۔ ارے جب مریم کے بیٹے کے دسترخوان کی یہ فضیلت ہے تو فاطمہ کے بیٹے کے دسترخوان کی کیا فضیلت ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور اس وقت بھی دیکھیں ظاہر سی بات ہے الہی نظام کے مخالفین تو اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دسترخوان عیسیٰ کا مذاق اڑایا، جنہوں نے دسترخوان عیسیٰ کا مذاق اڑایا۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دسترخوان پہ نہیں آتے اور یہی کہتے ہیں، یعنی یہ منوانا چاہتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم الگ ہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی الگ رہے گا۔ اور اس وقت جنہوں نے اعتراض کیا ان کو خدا نے ایسے جانور میں مسخ کر دیا جس کو نجس بنا دیا۔ تو اس زمانے میں جو اس پہ اعتراض کرے گا، عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے منوایا کہ اللہ کی عبادت کس طرح ہوا کرتی ہے، اللہ کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو کربلا کے بعد اسلام مٹ چکا تھا، اور امام سجاد علیہ السلام نے بتایا کہ اسلام کیا ہے، اور اللہ کو اگر منوایا تو امام سجاد نے منوایا۔ دیکھیں ہم اور آپ اللہ کو کب مانتے ہیں، کب شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکریہ تب ادا کرتے ہیں، اللہ یاد تب آتا ہے، اللہ کو مانتے تب ہیں جب کوئی نعمت ملتی ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، اللہ کا شکرانہ ادا کیا، اللہ یاد آیا، مان لیا۔ نعمتیں ملی، اللہ کو مان لیا۔ فلاں چیز ملی، اللہ کو مان لیا۔ سب کچھ ملنے کے بعد اللہ کو ماننا اور بات ہے، کربلا میں سب کچھ لٹانے کے بعد اللہ کو ماننا اور بات ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اے سید سجاد تیری عظمت کو سلام، اے سید سجاد تیری عظمت کو سلام کہ کربلا کے بعد بھی تم نے خدا کو منوایا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو کہتا خدا کوئی نہیں۔ یہ امام سجاد کی شخصیت تھی کہ کربلا کے بعد بھی اگر اسلام کو زندہ کیا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا تو سید سجاد نے دیا، کیونکہ یہ گھر ہی وہی ہے کہ جس گھر کے لیے سورہ حجرات میں مسلسل آداب نازل ہوئے کہ اگر اس گھر میں جاؤ، اگر اس گھر کے قریب جاؤ تو اس کے کیا آداب، کہ اے لوگو
اللہ کے نبی کو ان کے حجرات کے پیچھے سے مت بلانا، اللہ کے نبی پر اپنی آواز کو فوقیت مت دینا۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے لیے اور سیدہ زہرا کے لیے تاریخ میں جملے آئے کہ البکاؤن خمسۃ، رونے والے تو بس 5 ہیں، اور ان میں سے سید سجاد اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر دیکھا جائے تو سر فہرست، اور اسی گھر کا لحاظ نہ رکھا گیا جس گھر کے لیے اللہ نے کہا کہ اس گھر کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اس گھر کے لیے جس گھر کے لیے نبی نے فرمایا کہ باب فاطمہ تو بابی، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، حجاب فاطمہ تو حجابی، فاطمہ کا حجاب میرا حجاب ہے۔ عزیزان، امام صادق علیہ السلام روایت کے جملے ہیں، امام صادق علیہ السلام نبی کریم کے اس قول کو پڑھتے تھے اور بار بار رو رو کے فرماتے تھے، حتقو حجابک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تمہارا لحاظ اس امت نے نہیں رکھا۔ عزیزان، یہ امت اس دروازے پہ آگ لے کر آ گئی جس دروازے پر نبی آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس دروازے کی حرمت کا خیال نہ رکھا جس دروازے پر نبی آ کر سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا، بدون اذن داخل ہو گئے جس دروازے پر نبی کھڑے ہو کر اذن طلب کیا کرتے تھے۔ عزیزان، جب سیدہ کے دروازے پر آگ لائی گئی اور دروازے کو جلایا گیا، ہم روتے فقط اس لیے نہیں ہیں کہ فقط دروازے کو جلایا گیا، رونے کی وجہ فقط یہ نہیں تھی کہ دروازے کو آگ لگائی گئی، ارے سیدہ کے دروازے کو آگ لگانے کے بعد دروازے کو توڑا گیا، جب یہ لعین گھر میں داخل ہونے لگے، روایت کے جملے ہیں، یہ سیدۃ النساء العالمین، یہ باپردہ بی بی جب دیکھا کہ یہ مسلمان دروازے میں کراس کر کے گھر میں داخل ہونے لگے، تاریخ نے لکھا سیدہ دروازے کو پردہ بنا کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ایک لعین نے ایک ایسا کام کیا، دروازے پر اس طرح لات ماری کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ارے معصومہ کی پسلیاں توڑ ڈالی گئیں۔ عزیزان گرامی، روایت کے یہ جملے ہیں کہ جیسے ہی دروازے کو لات ماری، فنبت المسمار فی صدرها وخرج الدم من صدرها۔ عزیزان گرامی، اسی وقت جب سیدہ کو دروازے کے درمیان میں پیس لیا گیا تو اس وقت سیدہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا دیکھا کہ علی کو دربار لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ محافظ ولایت سیدہ ماں نے بن گئی، کہا کہ میں علی کو تم لوگوں کے ساتھ اس حالت میں نہیں جانے دوں گی۔ اے مسلمانوں، تم لوگوں کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم نے اجر رسالت یہ ادا کیا۔ عزیزان گرامی، سیدہ کے یہ جملے تھے کہ ایک لعین نے کہا کنفذ ذرا قریب تو آؤ، کنفذ قریب آئے، کہا یہ تازیہ نہ اٹھا اور نبی کی بیٹی کو لگاؤ۔ عزیزان، یہ لعین اٹھا، سیدہ کو تازیہ نے مارنا شروع کیے اور مولا علی کو دربار لے گئے۔ عزیزان، یہی وجہ تھی کہ امام علی علیہ السلام جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے اتنا روئے کہ سمی انینہو فی ازقۃ المدینہ، علی جیسے بہادر امام کے رونے کی آواز مدینہ کی گلیوں میں سنی گئی۔ ایک شخص نے پوچھا، مولا آپ اتنے بہادر ہیں، کیا خواتین کے مرنے پر کوئی اتنا روتا ہے؟ امام نے کہا نہیں، تم نے نہیں سنا نہ ہی دیکھا، ارے میں نے دیکھا کہ سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ارے میں نے دیکھا سیدہ کے بازو پر وہ نشان ابھی تک بازو بند کی طرح باقی تھا جو کنفذ میں تازیہ نہ مارا تھا۔ عزیزان، یہی وجہ ہے کہ ایک دن مدینے میں مسجد نبوی میں بنی ہاشم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ قحط کا زمانہ ہے، دوسری خلافت کا زمانہ تھا، قحط پڑ گیا، کہا کہ سب کے وظائف بند کر دیے گئے لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کے وظیفے بند کیے گئے،
نہ نعمات میں کمی آئی نہ انعامات میں کمی آئی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ امیر المومنین مسجد میں داخل ہوئے، مولا سے کسی نے سوال کیا، یا علی تم ہی بتاؤ کہ بھلا کنفذ کے نہ وظیفے نصب کیے نہ بند کیے نہ کنفذ کے انعامات بند کیے گئے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عباس قمی نے لکھا، علی امیر نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، علی کی آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری ہوئے جس طرح بارش آسمان سے جاری ہوتی ہے۔ علی امیر نے کہا یہ کنفذ کو وہ انعام دیا جا رہا ہے جو سیدہ کو تازیہ نے مارے تھے۔ عزیزان یہی وجہ ہے کہ سیدہ نے 18 سال کی عمر میں کہا، یا ابتا صبت علی مصائب لینہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا آپ کے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں ڈائی گئی، اگر دنوں پر آتی تو راتوں میں ڈھل جاتے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد سیدہ نے اپنی دعاؤں میں کہا کہ اللہم عجل وفاتی۔ 18 سال کی عمر میں کہا کہ خدایا اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ یہ سیدہ نے فرمایا، اور امام زین العابدین کربلا کے بعد کہا کہ الہی لیتنی امی لم تلدنی، خدایا کاش میری ماں نے مجھے نہ جمع ہوتا۔ عزیزان گرامی، روایات کے جملے ہیں کہ سیدہ جب رسول خدا کے روزے پہ جاتی تھی اور جا کے گریہ کر کے واپس آتی تھی، ایک دن خواتین نے دیکھا کہ سیدہ گریہ کر کے واپس آ رہی ہے، لیکن سیدہ کے 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے، خواتین پہچان نہیں پا رہی۔ اور امام سجاد علیہ السلام جب مدینے آئے نا کربلا سے واپس، جیسے ہی مدینے آئے تو محمد بن حنفیہ آگے بڑھے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، اے ضعیف تو بتا، مدینے سے جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت ایک جوان زین العابدین بھی ساتھ تھا۔ امام زین العابدین نے کہا، ہے میرے چچا تم نے پہچانا نہیں، میں وہی تو زین العابدین ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ مدینے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں لائنوں نے آگ لگائی، لیکن سلسلہ ظلم یہیں تک رکا نہیں۔ کربلا میں خیام حسینی کو آگ لگائی گئی اور امتحان سجاد کی ابتدا ہوئی۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی خیام میں آگ لگی، بیبیاں ایک خیمہ جلتا تھا دوسرے میں تشریف لے جاتی تھیں، دوسرا جلتا تھا تیسرے میں جاتی تھیں، بیبیاں خیمے بدلتی رہیں، خیمے جلتے رہے۔ جب آخری خیمہ جلنا لگا، زینب عالیہ امام سجاد کے پاس آئی کہ اے بیمار بیٹا، تو امام وقت ہے، بتا کہ جل کر مر جائے یا بغیر رضا خیام سے نکل جائے۔ عزیزان گرامی، امام نے جب یہ سنا، امام کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ امامت میں سب سے پہلا حکم جو صادر کیا وہ یہ تھا کہ میری ماں بہنوں، اے اہل حرم، بدون رضا خیام سے باہر نکل جاؤ۔